السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حکایت بیان کروں گی جسے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں نقل کیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ فتح موصلی کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے چلا، جب ٹھیک میدان میں پہنچا تو اچانک ایک چھوٹے لڑکے پر میری نظر پڑی۔ میں قدم بڑھا کر اس کے پاس گیا، اس کو سلام کیا۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا تم چھوٹے بچے ہو، احکام شریعت تم پر جاری نہیں ہوئے۔ کہنے لگا، اے بزرگوار، مجھ سے بھی چھوٹی عمر کے بچے مر چکے ہیں۔ میں نے کہا، کیا وجہ ہے کہ تمہارے پاس توشہ اور سواری نہیں ہے؟ اس نے کہا، اے چچا، توشہ میرا یقین اور سواری میری امید ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے روٹی اور پانی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، اے چچا، اگر آپ کا دوست یا بھائی آپ کو اپنے مکان پر بلائے تو کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ گھر سے کھانا لے جائیں اور اس کے مکان پر بیٹھ کر کھائیں؟ فتح موصلی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں کچھ توشہ دے دوں؟ اس نے کہا، آپ مجھ سے دور ہو جائیے، اللہ تعالیٰ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فتح موصلی کہتے ہیں کہ اس لڑکے سے زیادہ میں نے کسی چھوٹے بچے کو صاحب توکل اور کسی بڑے آدمی کو اس سے بڑھ کر زاہد نہیں دیکھا۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسی ہی حکایتیں معاملات کو بگاڑ دیتی ہیں، جاہلوں کی تعریفیں حالات کو خراب کر دیتے ہیں، لوگ صحیح راہ سے بھٹک جاتے ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ یہی صحیح اور سیدھا راستہ ہے، اور بڑا آدمی کہنے لگتا ہے کہ جب چھوٹے بچے نے ایسا کیا تو میں زیادہ مستحق ہوں کہ ایسا کروں۔ اس لڑکے پر تو کچھ تعجب نہیں، بلکہ تعجب تو اس شخص پر ہے جو اس سے ملا۔ اس کو کیوں نہ بتایا کہ یہ جو حرکت کر رہا ہے وہ خلاف شرع ہے، اور کیوں نہ کہا کہ جس نے تجھ کو بلایا ہے اسی نے توشہ لینے کا بھی حکم دیا ہے، اسی کے مال سے توشہ لیا جاتا ہے۔ لیکن قباحت تو یہ ہے کہ بڑوں کا خود یہ طریقہ ہے، چھوٹوں کا کیا ذکر۔ ایسے ہی آج شہاب بھائی کا پیدل حج موضوع بحث ہے۔ بتاتے چلوں کہ ایک شخص نے سوشل میڈیا پر ایک مضمون لکھا ہے کہ شہاب بھائی نے راستے اور نقشے پاس کرانے کے لیے کافی دولت خرچ کیے۔ اس سے پہلے کئی کلومیٹر تک پیدل چلنے کی ٹریننگ لیتے رہے۔ کئی سالوں کی تربیت اور تیاریوں کے بعد وہ حج پر نکلے۔ ان کی تعریف کی، ان کو سراہا۔ کاش وہ انہیں سمجھاتے کہ آپ یہ رقم کسی اور جگہ میں خرچ کرتے اور اس ترقی یافتہ دور میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اپنے نفس پر ظلم نہ کریں، جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، اور اللہ ایسے تکلیف والے عمل سے بے نیاز ہے۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، اس کو حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ ترمذی حدیث نمبر 1536۔ دوسری حدیث میں مذکور ہے جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کے قریب سے گزرے جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے حج کے لیے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ان کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا، انہوں نے پیدل حج کی نظر مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس کے اپنی جان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا۔ صحیح ترمذی حدیث نمبر 1537۔ تیسری حدیث عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کے نظر کے متعلق دریافت کیا کہ ان کی بہن نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ پیدل جائیں گی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہن کے پیدل بیت اللہ جانے کا اللہ
अल्लाह कोई सवाब ना देगा। इन अहादीस की रोशनी में हमें सबसे अहम तरीन बात यही मालूम होती है कि सवारी और सहूलत के होते हुए किसी को दूर दराज मकामात से बैतुल्लाह का पैदल सफ़र नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। जो ये समझते हैं कि बैतुल्लाह का पैदल सफ़र करना इबादत है और उस पर ज़्यादा अज्र मिलता है, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये ख़याल गलत है और अल्लाह ताला उस अमल से बेनियाज है। तीसरी बात यह है कि सवारी होते हुए बैतुल्लाह पैदल सफ़र करना जिस्म को तकलीफ़ में डालना है, जिससे इस्लाम ने हमें मना किया है और अल्लाह ऐसे तकलीफ़ वाले अमल से बेनियाज है। चौथी बात यह है कि बैतुल्लाह का मशक्क़त भरा पैदल सफ़र खुसूसन इसलिए तरक्की याफ्ता दौर में कोई करता है कि उसे ज़्यादा सवाब मिले, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बर दे दी कि ऐसा करने में कोई सवाब नहीं है। अगर उससे किसी का मकसद शोहरत हो तो फिर हज व बाले जान है। सुनने अबी दाऊद हदीस नंबर 1970। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार होकर कंकरियां मार रहे थे और फरमा रहे थे कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने हज के तरीके सीख लो। मैं नहीं जानता, शायद इस हज के बाद मैं दोबारा हज ना कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना का सफ़र भी सवारी पर ही सवार होकर किया। हाँ, बात सहाबे किराम के पास सवारी ना होने की वजह से उन्होंने पैदल भी सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की अदायगी भी सवारी ही पर की थी। इबादत का मकसद इंसानी बदन को तकलीफ पहुँचाना हरगिज़ भी नहीं है, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो या हज। हाँ, अगर इबादत की अंजामदेही में मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है, जैसे तवाफ़ करते हैं, सई करते हैं, तो इंसान को उस तकलीफ़ पर अज्र मिलेगा। लेकिन अगर कोई खुद से तकलीफ़ मोल ले तो उस पर अज्र नहीं है। खुलासा ये है कि किसी भी मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो सवारी छोड़कर पैदल अपने मुल्क से मक्का मुकर्रमा का सफ़र करे और हज का फरीज़ा अंजाम दे। इस अमल से हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है। इसलिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए आसानी का रास्ता इख्तियार करें और अपने आप को मशक्क़त में डालने से बचें। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो मामलों में से हमेशा उम्मत के लिए आसानी का रास्ता इख्तियार फरमाते थे और उम्मत को मशक्क़त से बचाते। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह हमें सही और सीधे रास्ते की तौफीक दे। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबी।